باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، درس حدیث کے اس مقدس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے چند حدیثیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من جاء یوم القیامت بریئا من ثلاث دخل الجنت الکبر والغلول والدین۔ جو شخص قیامت کے دن تین بری خصلتوں سے پاک رہ کر آئے گا وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ تین بری خصلتیں تکبر، دھوکہ اور قرض۔ اس پیاری حدیث کے ذریعے ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو، تین برائیوں سے پرہیز کرو، تین برائیوں کو اپنے اندر سے نکال دو، کیونکہ یہ تین برائیاں تمہارے دل میں رہیں گی تو سمجھو کہ تمہارا دل پاک نہیں۔ جب کسی چیز پہ گندگی چڑھ جاتی ہے تو گندگی کو نکالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح دل میں بھی گندگی آ جاتی ہے تو اس گندگی کو نکال دینا چاہیے۔ تین بری خصلتیں اگر یہ تینوں نکل گئیں تو حضور گارنٹی دے رہے ہیں، حضور یقین دلا رہے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ پہلی برائی کیا ہے؟ تکبر، کبر، تکبر، یعنی خود کو بڑا سمجھ کر سامنے والے کو ڈاؤن سمجھنا، اسے گرا ہوا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج اینٹی تکبر کی صفت پیدا کر، یعنی خود کو چھوٹا سمجھو، سامنے والے کو بڑا سمجھو۔ جب نظریہ بدل جاتا ہے تو پھر سارا مضمون ہی بدل جاتا ہے۔ نظریہ بدلنا ہے تو تکبر جس کے پاس ہوتا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں بہتر ہوں، سامنے والا مجھ سے کمتر ہے، یہ نظریہ۔ اب اس کا عکس کر لو، اس کا عکس یعنی اس کا اپوزٹ کر لو، میں کمتر، سامنے والا بہتر۔ کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر ہوگی، کوئی نہ کوئی بھلائی اس کے اندر ہوگی جو میرے اندر نہیں ہے، تو اس بھلائی کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے مجھ سے بہتر ہی ہوگا۔ یہ نظریہ پیدا کرو، تکبر نکل جائے گا۔ اگر یہ نظریہ رہا کہ میں بڑا، سامنے والا چھوٹا، میں بڑا، سامنے والا چھوٹا، تو پھر تکبر کی بیماری برابر تمہارے اندر ہے۔ اور دوسری برائی کیا ہے؟ غلول۔ غلول کا معنی ہے دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، کسی بھی آدمی کو دھوکہ دینا۔
یہ نکال دو خصلت، امانت داری اختیار کرو۔ دھوکہ دینے سے کچھ فائدہ ہو جائے گا مگر جنت میں انٹرنس نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے رک جائیں گے تو وہاں یہ کہہ کر آپ کو واپس کر دیا جائے گا کہ دھوکے باز کو جنت میں جگہ نہیں، فراڈی انسان کو جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ تو دھوکہ مت دو۔ دھوکہ کیا ہے؟ کسی کو غلط بیانی کے ذریعے نقصان میں رکھنا، جھوٹ بول کر کسی کو پھنسا دینا، یہ دھوکہ۔ اب یہ دو صفتیں، اب دھوکہ نہیں دینا تو کیا کرنا؟ صحیح صحیح بولنا۔ اور تیسری خصلت کیا ہے؟ قرض۔ یہ قرض در حقیقت ایک مرض ہے۔ قرض کا معنی کیا ہے؟ ادھار لے لینا۔ قرض لینے کے بعد اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ دینے کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ غلط دعویٰ ہے۔ اگر بندہ قرض دینے کا ارادہ کر لے تو مولا اسے ضرور کامیابی دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، آپ ایک روٹی یکساں آپ کے منہ میں نہیں گھسا سکتے۔ آپ روٹی یکساں منہ میں نہیں گھسا سکتے تو آپ کیا کرتے؟ ٹکڑے بنا بنا کر گھساتے۔ اسی طرح 1,00,000 روپے آپ کسی سے قرض لے چکے ہیں، 1,00,000 واپس نہیں کر سکتے تو 10,000 10,000 اس طرح 10 قسطوں میں دے دو۔ اگر یہ بھی نہیں تو 1,000 بھی دے دو۔ 1,000 دے دیں گے تو ایک سال میں کم از کم 12,000 آپ کے چلے جائیں گے، مگر آپ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ 1,00,000 لے کر اسے 1,00,000 مار دیتے۔ 10 سال 15 سال بھی گزر جاتے، دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو وہ بیچارہ جو آپ کو قرض دیا تھا آپ کی ضرورت کے وقت، اس کا پیسہ جب آپ نہیں لوٹاتے تو وہ گڑ گڑا کر تڑپ کر وہ اور اس کے بچے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میرا باپ کسی کو قرض دے کر پھنس گیا ہے تو سب مل کر قرض واپس نہیں کرنے والے کے حق میں بددعا کرتے۔ پیسہ میرا، ضرورت کے وقت میں دیا، ضرورت پوری کر کے وہ بادشاہ کی طرح ہے، مجھے واپس نہیں کر رہا، قسطوں میں بھی واپس نہیں کر رہا ہے۔ بھئی 1,00,000 ایک ساتھ نہیں دے سکتا تو تھوڑا تھوڑا دے دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں دیتا تو وہ نہیں لیتے، وہ پورا ہی پوچھتے ہیں۔ تو اسے ایسا کام کرو، ایک ہنڈی بناؤ، بنا کر اسے لاک کر دو، پھر ماہانہ اس میں پیسے ڈالتے جاؤ۔ 1 سال کے بعد جب پیسے اکٹھا ہو جائیں گے تو پورے پیسے لے کر جس کا قرضہ تم پر تھا اسے دینے کی کوشش کرو۔ بعد میں دے دیں گے، یہ بہت بری برائی ہے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے روکنے والی خصلتوں میں اس خصلت کا ذکر کیا ہے، قرض لینے کی خصلت۔ اور بعض لوگوں کی عادت نہیں بلکہ ان کا پیشہ ہی وہی، پلیاں توپ میں آئیں گے، کرائے پہ رہیں گے، رہنے کے بعد مسلسل نماز کو آئیں گے، 15-20 دن آ کر دوستی کر کے کئی لوگوں سے 5,000 دو، میں 4 دن میں دے دیتا ہوں، آپ 2,000 دو۔ کئی لوگوں سے 50-60 ہزار بلکہ 1,00,000 تک لے لیتے، اس سے لیتے اسے پتہ نہیں، اس سے لیے کسی بھی بولا نہ کہ 2 دن میں ریٹرن کر دیں۔ پھر 2 دن کے بعد ان کا آنا ہی بند ہو جاتا ہے، مسجد کو ہی نہیں آتے۔ کیا بھائی نہیں آئے؟ پھر بات چیت ہوتی، نہیں آئے نا، میرے سے 5,000 لے کر بولے 2 دن میں دیتا ہوں، 8 دن سے نہیں دکھتے، 5,000 تمہارے سے لے کے میرے پاس بھی 2,000 لیا بھائی، میرے پاس کہاں جا کر گھر میں دیکھ کر جس گھر میں کرایہ تھے ان کے وہ مالک کے مکان سے پوچھے تو خالی کر کے چلے گئے نا، خالی کر کے چلے گئے۔ اب کہاں گئے پتہ نہیں۔ پلیاں توپ سے نکل کر پھر جاتے ہیں ایناور میں، وہاں بھی وہی دھندا۔ تو یہ دھندا بھی کسی بندے میں رہتا ہے مگر وہ پھنس جاتا ہے۔
کہیں نہ کہیں پھنس ہی جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے قرض لینا، قرض لے کر قرض دینے والے کے سامنے عاجزی کرنا، شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ کو بعد میں دے دیتا ہوں، یہ تو سنا نا، یہ بھی نہیں سنا۔ نارمل آتے گویا کہ یہ قرض لیے نہیں، یہ قرض دے دیے، اس طریقے سے آئے سکون کے ساتھ سارے کام کرتے، اطمینان سے بیٹھتے، کچھ بھی جھجک بھی نہیں ہے۔ تو ایک قرض دینے والا یہ پریشان، میں دے دیا، میرا پیسہ کیسا مانگوں، لوگوں کے سامنے کیسا پوچھوں، آخر تنہائی میں پوچھتا کیا بھائی دے تو نہ بھائی، کائیں کو بھائی مرتے ہیں، دینے والا ہوں۔ اور کبھی کبھی بولتے بار بار پوچھے میں نہیں لیا بول دوں گا، یہ بھی ڈراتے ہیں۔ مگر یہ لوگ قیامت کے دن ہرگز بچائے نہیں جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ جنت میں جب جانا چاہیں گے تو روک دیا جائے گا، پہلے قرض ادا کر اس کے بعد آ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یغفر للشہید کل ذنب، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا، الا الدین، سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں کرتا، اسے وصیت کرنا چاہیے، میں فلاں سے اتنا قرض لیا ہوں اپنے بچوں کو کہ میری جائیداد میں، میری پراپرٹی میں پہلے وہ قرض ادا کرو، اس کے بعد تم لوگ تقسیم کرو۔ اگر جائیداد نہیں ہے تو بچوں سے گزارش کر دے کہ دیکھ میں فلاں سے قرض لے لیا ہوں، اگر میری موت ہو جائے تو تم لوگ کسی بھی طرح کوشش کر کے میرا قرض اسے ادا کر دیں، یہ بولنا چاہیے۔ چلیے ایک دوسری حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج موسیٰ علی ثور احمر علیہ عباءۃ خطوانیہ، رواہ الطبرانی۔ امام طبرانی اپنے معجم میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، حج موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، حج کے لیے نکلے۔ کہاں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ مصر میں تھے۔ فرعون سے نجات پا کر ملک شام میں چلے گئے، ملک شام جہاں بیت المقدس ہے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے آئے، اور حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے کعبے کے پاس، دوسری جگہ حج نہیں ہوتا۔ علی ثور احمر، جب موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے تو ایک بیل پر سوار تھے، اور اس بیل کا رنگ لال تھا۔ جو واقعہ ہزاروں برس پہلے گزر چکا ہے، اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لال بیل پر، گائے جو ہے مادہ ہے، بیل نر، گائے فیمیل، بیل میل ہے۔ یہاں کے لوگ یہ بھی فرق نہیں کرتے، گائے کو دیکھ کر بیل کا دودھ پیا، میں بیل کا دودھ پیا، چند لوگ بولتے بیل کو دودھ ہی کہاں ہے، اس کا دودھ کیسا پئیں گے، مگر بول دیتے پیا بیل کا دودھ۔ تو چلیے یہاں پر ثور بیل کو کہتے ہیں، اور گائے کو بقرۃ کہتے ہیں۔ بقرہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، سورۃ البقرہ جس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو اونٹ پر سواری کرنا یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بیل پہ سواری کی ہے، بیل پر بیٹھ کر گئے، اور جو بیل موسیٰ علیہ السلام کی سواری کے لیے ملا اس کا رنگ لال رنگ تھا۔ علیہ عباءۃ خطوانیہ، موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر عبا تھا۔ عبا کا معنی دراز جبہ، جس کو آج کل توپ بھی کہتے ہیں، توپ عرب میں۔ تو توپ تو عربی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں پے ہی نہیں ہے، پے کا حرف ہی نہیں ہے، مگر توپ کہتے ہیں وہاں پر لوگ، شاید وہ ترکی زبان سے وہ لفظ عربی میں گھس گیا ہے۔ تو عربی کا جو لفظ ہے عبا، وہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، عبا کا لفظ عباءۃ۔ خطوانیہ، خطوان ایک بستی ہے جو ملک شام کے قریب ہے، اس بستی میں تیار ہونے والا عبا، یہ عبا پہن کر موسیٰ علیہ السلام
لال رنگ کے بیل پہ سوار ہو کر حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگلے بزرگوں کا تذکرہ کرنا ایک بہتر چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اگلے زمانے کے پیغمبر ہیں، ان کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ان کی جو کیفیت تھی اس کا بھی ذکر کیا۔ حالانکہ بیل پر گئے، بیل ایک سواری تھی، اس پہ گئے، مگر کس چیز پہ سوار ہو کر گئے یہ بھی جاننا ہے۔ تو کسی جانور پہ سوار ہو کر جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ تو پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فرق بین والدتیوں ملعون ملعون من فرق بین والدتیوں و ولدہا، وہ شخص ملعون ہے۔ ملعون کا معنی کیا ہے؟ اس پر اللہ کی لعنت، جس پر اللہ کی لعنت اترتی ہے اسے کہتے ہیں ملعون، جس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اسے کہتے ہیں مرحوم۔ مگر آج مرحوم کا لفظ اس شخص کے لیے خاص ہو گیا جو دنیا میں نہیں ہے۔ اگر غلطی سے بھی کوئی ہم کو کہہ دے کہ آپ مرحوم ہیں تو ہم بہت ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ وہ برا لفظ نہیں۔ آپ مرحوم ہیں کا مطلب کیا؟ آپ پر اللہ کی رحمت ہے، مگر ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہم سے کہے آپ حلال خور ہیں، بڑا غصہ آ جاتا، کسے بولا؟ حالانکہ حلال خور بڑا پیارا لفظ ہے۔ حلال خور کا معنی حلال روزی کھانے والا۔ حلال خور غصہ آیا، ٹھیک ہے بھائی حلال خور نہیں، کیا حرام خور کیا؟ آپ تب بھی غصہ آ جاتا، حرام خور بھی نہیں، حلال خور بھی نہیں۔ حالانکہ حلال خور ایک ایسا لفظ ہے جس میں تعریف ہے، مگر چونکہ وہ ٹائلٹ صاف کرنے والے کے لیے بولا جاتا وہ لفظ، حلال خور آ گیا، حلال خورنی آ گئی، اسے ہم مؤنث بھی بناتے ہیں، تو وہ لفظ جو اچھا ہے وہ ہم کو برا لگتا ہے، کیونکہ کم درجے کا پیشہ جن کے پاس ان کے لیے بولا جاتا۔ تو ملعون مرحوم، اگر کوئی مرحوم کہہ دے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دنیا سے گیا اس پر اللہ کی رحمت، جو دنیا میں ہے اس پر بھی تو اللہ کی رحمت ہی ہے، مگر بولنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ جب لوگ یہ لفظ اس شخص کے لیے ہی سمجھ رہے ہیں جو دنیا سے چلا گیا، تو خواہ پریشان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مرحوم کہہ دے تو چراغ پا ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ماں بیٹے میں جدائی کرنا، ایک جانور کی اولاد ہے، اسے ایک طرف باندھ دینا، اولاد کو دوسری طرف باندھ کر تڑپانا۔ بکری ہے، بکری کا بچہ ہے، تازہ چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس بچے کو ایک طرف رکھ دیں گے تو بکری تڑپے گی، تو اسے دوسری طرف باندھ کر دیکھنا کیسا تڑپتی ہے، کیسا چیختی ہے، مزہ لینا، یہ بہت بری بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک ہرنی تھی، اسے کوئی شکاری باندھ دیا تھا، درخت سے باندھ کر بڑا مضبوط باندھ دیا، وہ بھاگنا چاہتی تو بھاگ نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہرنی نے حضور سے فریاد کی۔ ہمارے حضور تو جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے، پتھروں کی زبان بھی جانتے تھے، درختوں کی زبان بھی جانتے تھے، لکڑوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ یہ جو درخت کا تنا تھا اس پہ حضور ہاتھ رکھ کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ جب منبر تیار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہٹا دیا ستون حنانہ کو، تو اتنا رویا وہ ستون، وہ درخت کا تنا ہے، اتنا رویا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا
کحنین الولد کحنین الصبی، بچہ جس طرح تڑپ تڑپ کر روتا ہے اس طرح اس کے رونے کی آواز ہم نے سنی، جبکہ بے جان چیز کے رونے کی آواز کوئی سن نہیں سکتا۔ میرے نبی کی صحبت کی برکت تھی کہ صحابہ نے بھی اس آواز کو سن لیا۔ تو ہرنی فریاد کرنے لگی، یا رسول اللہ میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، میں یہاں پر پھنس گئی ہوں، اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرے بچے کو دودھ پلا کر میں واپس آ جاؤں، بس میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو بلایا، صیاد، عربی میں شکاری کو صیاد کہتے ہیں، صیاد کو شکاری کو بلا کر کہا کہ جاؤ یہ ہرنی جو ہے اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے تو رسی کھول دے، یہ جائے گی واپس آئے گی۔ اسے بڑا تعجب ہوا، کیا ہرنی ہے یا انسان ہے؟ انسان پر ہی بھروسہ نہیں کر سکتے، اسے میں بڑی محنت کے ساتھ پکڑ کے لایا ہوں، ایسا بھگائی ہے مجھے ہرنی، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، آخر کہیں جال بچھا کر پکڑ کے لا کے اسے میں رکھا ہوں، اور آپ ایسا بول رہے ہیں گویا یہ ہرنی نہیں ایک عورت ہے، انسان ہے کیا ہے؟ حضور نے کہا کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، میں تجھے یقین دلاتا ہوں، کھول اس ہرنی کو، اگر واپس نہیں آئی تو میں ذمہ دار۔ تو وہ عربی دیکھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا، حضور جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک جانتا تھا اگر ہرنی جا کر واپس نہیں آئی تو یہ جھوٹے ہو جائیں گے، کم از کم ایک بار تو ہم دیکھ لیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جا کر کھول دیا، ہرنی بے تحاشا بھاگی، دیکھا حضور کو دیکھ رہا ہے، بھاگ گئی، اب کہاں آتی ایسی زبردست ہرنی، پھر کہاں ملے گی مجھے؟ انتظار کر، ٹھہر، ارے دودھ پلا کر آنا ہے، اسے کتنا وقفہ چاہیے؟ بھاگی ہرنی، دودھ پلانے کے بعد حضور سے وعدہ کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کی تھی، وہ جانور سب اہل ایمان ہوتے، جانور میں کوئی کافر نہیں رہتا، انسانوں میں کافر۔ تو آ گئی وہ ہرنی، آ کر حضور کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ لے آ گئی، اب یہ بھگائے گی نہیں، نہ بھاگے گی نہ تجھے بھگائے گی، کھڑی ہو گئی آ کر، اب اسے باندھ دے۔ عربی حیران ہو، یہ کیا کرشمہ ہے؟ آپ کی بات جانور سنتے ہیں، جانور کی بات آپ سمجھتے ہیں؟ تو پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو ماں اور بیٹے میں جدائی نہیں ڈالا۔ اکثر نکاح ہونے کے بعد دلہن یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی ماں سے جدا ہو جائے، اتنے دن اماں کے پاس تھے نہیں، اب میرے ہو جاؤ۔ اماں کے پاس اتنے دن تھے، زندگی بھر ماں کے حق میں وہ بیٹا ہی ہے، تیرا بیٹا نہیں بن سکتا، تیرا شوہر ہے۔ تو ماں سے جدا کر کے جو عورت اپنے شوہر کو اس کے ماں سے جدا کر دیتی ہے وہ کبھی سکون سے رہ نہیں سکتی، کیونکہ ماں کی بددعا تو ایک طرف، جو جدا کرتا ہے کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس پر خدا کی لعنت اترتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہم دنیا ہی میں دیکھتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی اسے ستاتی، اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بیٹا اور ماں دونوں میں جدائی ہو جائے تو ماں کے سینے پر کیسا پہاڑ ٹوٹتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے اب فائدہ کیا ہے۔ اسی طرح لڑکی تو ایک طرف، لڑکی کے ماں باپ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بیٹے کو الگ کر دے، اس کی ماں کو الگ کر دے، کیونکہ اس کی طرف سے ہی ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ واقعی چند نادان ماؤں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں پریشانیاں، مگر سنبھلنا چاہیے، کیونکہ کتنے دن ہیں ماں کی زندگی پتہ نہیں۔ اگر
ماں کا انتقال ہو جائے، پھر بیٹا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ کرے گا، اس کے لیے دعا کرے گا، زیارت کرے گا، اتنا ہے۔ ماں کی خدمت کر کے دعا لینا، یہ موقع ماں کی زندگی تک تھا، ماں گئی، موقع بھی گیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔